السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین اور انشاءاللہ میرے بعد اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم شخصیت ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے ہیں۔ عنوان کے تحت کچھ مضامین ذہن میں تھے، لیکن جب منبر پر آنے لگا تو یہاں کے منتظمین نے مجھے بتایا سو مجھے یاد نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کچھ سالوں پہلے آئے تھے تو کچھ مضمون ادھورا تھا، اسے پورا کریں۔ حالانکہ میرے ذہن میں نہیں، لیکن جو بات انہوں نے یاد دلائی ہے اس کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت اس امید پر حاصل کی جاتی ہے کہ اللہ پاک آپ کی اور میرے لیے نجات کا سامان فرما دے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ رحیم ایسا کہ بخشنے پر آئے تو ہم جیسے بے شماروں کو بخش دے۔ رحمان ایسا کہ کافروں کو بھی بادشاہت دے دے۔ رحمان ایسا کہ اپنے دشمنوں کو بھی 300 سال کی مہلت عطا کرے، 500 سال تک کہ اپنے دشمنوں کے سر میں کبھی درد نہ ہونے دے۔ ایسا رحمان کہ اس کی صفت رحمانی کی کوئی انتہا نہیں۔ ایسا رحیم کہ ماؤں سے زیادہ پیار کرے، ماؤں سے زیادہ شفقت کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں رحمان ہے، جہاں رحیم ہے، جہاں ستار ہے، جہاں غفار ہے، وہیں پر اس کی شان ہے وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ جیسے رحمان ہونے میں اس کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، رحیم ہونے میں اس کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، ویسے ہی قہار و جبار ہونے میں اس کی کوئی مثل ہے نہ مثال ہے۔ ہر صفات میں وہ بے مثل ہے، ہر صفت اس کی بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ غیور ہے، اور اس کی شان ہے وہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، وہ منتقم حقیقی ہے۔ وہ جب کسے قہر کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ اکبر، پھر وہ تباہ بھی کرتا ہے، وہ برباد بھی کرتا ہے۔ ہاں ہاں، جب وہ کسی ویران کو گلستان بنانا جانتا ہے تو پھر وہ آبادیوں کو تباہ کرنا بھی جانتا ہے، وہ آبادیوں کو قبرستانوں میں تبدیل کرنا بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج انسان غفلت در غفلت کا شکار ہے۔ آج انسان یہ سوچ کر بیٹھا ہے اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، بخش دیے جائیں گے، نجات پا جائیں گے، اور اس اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اللہ کا رحمان و رحیم ہونا کہیں تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کر دے، کہیں تمہیں دھوکے میں نہ رکھے۔ یقیناً وہ رحمان و رحیم ہے، مگر اللہ اکبر وہ قہار و جبار بھی ہے، وہ غیور بھی ہے، اور وہ عذاب بھی دینے والا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کے بندو، غفلت در غفلت میں زندگی گزارنے والوں، اللہ کے عذاب سے ہوشیار رہو، اس کی خفیہ تدبیر سے ہوشیار رہو۔ بزرگوں نے فرمایا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادیاں ہیں، جہاں گناہ ہے وہاں پر اللہ کا قہر ہے، جہاں گناہ ہے وہاں اللہ کا غضب ہے۔ اللہ اکبر۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ذلت کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ذلت اور رسوائی کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک ہے، گناہ، گناہ اور صرف گناہ۔ اس لیے کہ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی
مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ اکبر، اس قوم کے حال زار پر کون ماتم کرے، اس قوم کی رسوائی پر کون بے چین ہو۔ اللہ اکبر، اس قوم کو خود اپنی نہیں پڑی ہے، اپنی تباہی کا رونا روزانہ اخبار میں چھپتا ہے، اپنی بربادی کی داستان روزانہ ٹی وی چینلوں پر لوگ مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں۔ ہر دن آتا ہے مسلمانوں کو رسوا کرتا ہے، ہر دن آتا ہے مسلمانوں کی عزت کا نیلام ہوتا ہے، ہر دن آتا ہے اخبار کی بڑی بڑی سرخیوں میں مسلمانوں کی تباہی کی داستان آتی ہے۔ اللہ اکبر، میری قوم کے جوانوں، یہاں پر دور دور سے جوان آئے ہیں، اگر وہ ویڈیو بنانے آئے ہیں تو میرا ان سے کوئی خطاب نہیں، اور اگر وہ بیان سننے آئے ہیں، اگر وہ کسی کا درد دل سننے آئے ہیں تو ایک بات آپ سے عرض کر دوں، بیانات ہو چکے ہیں، اب کوئی بیان نہیں ہو رہا ہے۔ اب اگر کچھ محسوس کر سکتے ہیں تو یہ کسی کے دل کا درد ہے، کسی کے دل کی آہو بکا ہے، تھوڑی دیر ذرا دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میں اپنی قوم سے مایوس نہیں ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ مگر اقبال نے یہ بھی رونا رویا تھا، نگاہ دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، نگاہ دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ ہم جانتے ہیں جس قوم کا جوان بیدار ہو جاتا ہے پھر وہ قوم خود ایک نئی تاریخ مرتب کرتی ہے۔ حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا، رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں، رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں، میں قدا ساز ہوں، میں قدا پردوش نہیں، ہم میں قدا کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گھومنے والی قوم نہیں ہے، جہاں بیٹھ جاتے ہیں اسی کو میں قدا عشق بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے میں اپنی قوم سے بالکل بھی مایوس نہیں ہوں۔ جس دن یہ قوم بیدار ہو جائے گی انقلاب ہوگا، جس دن یہ قوم بیدار ہو جائے گی انقلاب ہوگا۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں روزانہ اپنی تباہی کی، اپنی بربادی کی داستان روز دیکھ رہے ہیں، ٹی وی چینلوں پر آپ کا مذاق ہے، اخبار کی سرخیوں میں آپ کا مذاق ہے۔ کبھی سوچا، کبھی تدبر کیا یہ کیوں ہے؟ وہ قوم جو جہاں بینی کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو امامت کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو قیادت کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو لوگوں کو راستہ دینے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو شعور کو بیدار کرنے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو لوگوں کو راستہ بتانے آئی تھی۔ اسی ہندوستان کی تاریخ ہے، آپ کے آنے سے پہلے لوگ کپڑا پہننا نہیں جانتے تھے، لوگوں کو کپڑا پہننے کا طریقہ آپ نے دیا ہے، محمد رسول اللہ کے غلاموں نے دیا ہے۔ اب اتنا گر چکے کہ جس قوم نے لوگوں کو کپڑے پہنائے تھے آج اس قوم کی بیٹیاں ننگی ہو گئی۔ اللہ اللہ، اس قوم کے جوان پھٹی ہوئی جینس پہن کے گھومنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ پاگل ہوئے ہو، نادان ہوئے ہو، لوگوں کو تہذیب کی بھیک دینے والی قوم آج پھٹی ہوئی جینس کو فیشن کے طور پہ۔ ہم لوگ دقیانوسی خیال کے لوگ نہیں ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، لباس کا جو معیار محمد الرسول اللہ نے دیا ہے، بے شک قیامت آ جائے گی وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر تہذیب پرانی ہوتی ہے، ہر کلچر پرانا ہوتا ہے، ہر زبان پرانی ہوتی ہے، ہر انداز پرانا ہوتا ہے، تنہا انداز محمد الرسول اللہ ہے، تنہا تہذیب مصطفیٰ ہے، تنہا زبان مصطفیٰ ہے، ہر روز اس کی نئی شان ہوتی ہے۔ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل پیش۔ آئے ہائے، نعرے تکبیر، نعرے
رسالت جشن عید میلاد النبی حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دنیا میں زبانیں بنی اور مٹ گئی، لیکن جو محمد الرسول اللہ کی زبان ہے آج بھی اس زبان کا کوئی بیان نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میرے امام نے کہا تھا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ واہ 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 واہ، فسحا عرب کے بڑے بڑے، فسحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے۔ واہ واہ، کوئی فکر رضا کو اس انداز سے تو دیکھ، کیا کہنا، کیا کہا ہے میرے امام نے، کیا کہا؟ فسحا عرب کے بڑے بڑے، کیا کہنا، سبحان اللہ، عرب کے بڑے بڑے فسحا، فصیح کی جمع ہے فسحا۔ اب تو فصیح نہیں ملتا تو فسحا کہاں سے؟ اب تو فصیح نہیں ملتا، فسحا کہاں سے لائے؟ لوگوں کو زبان بھی بولنی آتی ہے۔ توجہ کرنا، اگر آپ آپس میں بات کریں گے تو کر لیں، لیکن بات بہت خوبصورت آ گئی ہے۔ عنوان آپ نے جو دیا میں اس پر آ جاؤں گا، لیکن بات توجہ سے سنیں۔ کیا الفاظ جو زبان سے نکلتے ہیں اسی کو گفتگو کہتے، بولی کہتے، الفاظ، اور لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنے کے، وہ زبان اس کو پھینکتے۔ بہت شاید میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے میں پہلے ہی دن یہ پڑھایا جاتا ہے لفظ کیا ہے نا، حرف کیا ہے، کلمہ کیا ہے، کلام کیا ہے، یہ تو بالکل پہلے دن کی تعلیم۔ لفظ زبان سے نکلتا ہے، حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے، الفاظ کے ملنے سے کلام بنتا ہے۔ لیکن کوئی ایسی بھی زبان ہے جس میں حروف نہیں ہے اور زبان ہے؟ توجہ، مشکل نہیں کروں گا، لیکن آپ کو اپنے نبی کی شان بھی پتہ چلنا چاہیے۔ دوسروں کے اجتماع میں اور سنی اجتماع میں فرق یہی ہے بے شک کہ وہاں تعلیمات نبوی ہے، فضائل نبوی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ہر اس فکر کو آگ لگے جس میں ذات رسالت مآب کے عشق کی رنگینیاں نہ ہو، اس لیے کہ ہم دین کو صرف ایک انداز میں جانتے، بس ہمیں اور دین کا کوئی دوسرا تصور نہیں پتا۔ دین پورا کے پورا محمد الرسول اللہ کا نام ہے، بمصطفیٰ برسا خیش راک دی ہموس، اگر بہون رسیدی تمام بولا بیس، اگر اس کو دیکھنے تو اللہ کی سرداب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ دور نکل جاؤں گا لیکن توجہ کریں، ایسی بھی کوئی زبان ہے جس میں حروف نہ ہو، الفاظ نہ ہو اور زبان ہو، اور اس کو بھی کوئی سمجھتا ہو تو آپ کی اگر توجہ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے زبان انہی کی ہوتی ہے جن کے منہ میں زبان ہوتی ہے۔ توجہ ہے، زبان انہی کی ہوتی ہے جن کے منہ میں زبان ہوتی ہے۔ البتہ ان زبان والوں کی زبان کو بھی سب نہیں سمجھتے، جیسے پرندوں کے منہ میں بھی زبان ہے لیکن ان کی بولی سب نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، مگر میرے نبی کا انداز فصاحت و بلاغت دیکھو کہ حضور تو پتھروں کے منہ میں زبان بھی نہیں، اور آقا فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو اب بھی پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبوت ملی 40 سال کے بعد؟ جب 40 سال کے بعد نبوت ملی تو پتھر 40 سال سے پہلے درود کس پہ پڑھ رہے تھے؟ اور سننے والا وہ کون تھا؟ سننے والا وہ کون تھا؟ نادان ذرا دیکھ تو لو، کیا غیر نبی پر بھی درود پڑھا جاتا ہے؟
ہمارے یہاں تو مستقل درود پر باضابطہ طور پر کتابیں لکھی ہوئی ہے غیر نبی کے حوالے سے، اور اس معاملے کے اندر وہ بھی ہماری تائید کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ اگر نبی 40 سال کے بعد بنے ہیں تو پتھر درود کس پہ پڑھ رہے تھے اور سننے والے کان کون سے تھے؟ تو پتہ چلا تجھے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ وہ پتھر ہو کے بھی جانتا ہے کہ یہ 40 سال کے ہونے سے پہلے بھی اللہ کا نبی ہے، اور جو اعلان نبوت سے پہلے پتھروں کی زبان سمجھتا ہو وہ اعلان نبوت کے بعد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت زمانوں کے معاملے میں شان کیا رکھتا ہو۔ تو میرے امام اسی لیے کہتے ہیں ان کو سلام جن کو حجر تک کرے سلام۔ میں ہر دو جملے پہ نہیں کہوں گا بولو سبحان اللہ، یہ تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہاں کہ شکور آباد والے، بنارس والے، مغل سرائے والے اپنے آقا کے نام پہ بولنا بھی جانتے ہیں نہیں؟ ارے جن کے نام پہ پتھر بول دیں انسان نہ بولے تو پھر بات میں مزہ ہی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ ان پر سلام جن کو حجر تک کرے سلام، اور ان پر درود جن کو تحیت شجر کی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور کی جو زبان ہے، عرب کے بڑے بڑے فصیح و فصحا امام کی فکر دیکھیں۔ مجھے یہاں پر امام کا شعر پڑھنے میں اور کچھ اس پر عرض کرنے میں مزہ آئے گا، کیونکہ جب لوگ پڑھے لکھے اور سمجھتے ہو تو بات میں مزہ آتا ہے۔ جب میں کہیں جاتا ہوں لوگ شعر نہیں سمجھتے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر میں یہ شعر یوپی میں پڑھتا تو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اگر یوپی والے بھی نہیں سمجھتے تو پھر مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ کہیں یوپی سے بھی تو علم نہیں اٹھتا جا رہا ہے۔ منبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، نیچے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ لیکن آپ سمجھے کیا عرض کر رہا تھا؟ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یا رسول اللہ، صرف تیرے آگے، سبحان اللہ، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے۔ سبحان اللہ۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے۔ اب آگے بہن کہتے ہیں کوئی جانے منہ میں زبان۔ بڑے بڑے فصیح لوگ آپ کے آپ آگے آ کر کے کھڑے ہوئے، اور جب آپ نے بولنا شروع کیا تو کیا لگا کہ اس کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ یہ نہیں، یہ بولنا ہی نہیں جانتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، توجہ اگر آپ کی، تو میں ایک طالب علم کوئی محقق نہیں، لیکن توجہ کریں، منہ میں زبان نہیں ہونا تو آدمی پھر بھی آنکھ سے ایسے دیکھتا ہے، کسی کی بات سنتا ہے تو منہ میں زبان نہیں ہونا سر سے ایسے ایسے کرتا ہے۔ بات سمجھ رہا ہوں ہے نا؟ یا رسول اللہ جب آپ بولتے ہیں نا تو عوام ہے، عرب کے بڑے بڑے فصحا ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے منہ میں زبان نہیں، ان کے منہ میں زبان نہیں، ان کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ زبان نہیں ہے، ایسا نہیں لگتا، کیونکہ زبان نہیں ہو آدمی یوں تو دیکھے گا نا، زبان نہیں یوں تو کرے گا نا، زبان نہیں کوئی حرکت تو کرے گا نا۔ آقا جب آپ بولنے پر آتے ہیں تو بڑے بڑے فصحا کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ ان کے منہ میں زبان والا معاملہ نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ان کے جسموں میں جان ہی نہیں ہے۔ آپ شان سے بولتے ہیں کہ سن کر فصحا ایسے جامد و ساکت ہو جاتے ہیں، یوں لگتا ہے ان کے جسموں سے جان نکل گئی ہے۔ ان کے بولنے کا لہجہ یہ ہے، امام کا شعر سنیے، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شان سے بولتے ہیں، ایک شان سے بولتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں جس کی زبان ایسی ہو، جس کی تہذیب ایسی ہو، جس کا کلچر ایسا ہو، جس کا تمدن ایسا ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو، اس نبی کے ماننے والے جنہوں نے کپڑے پہننے کا شعور دیا تھا لوگوں کو، جنہوں نے شعور بخشا تھا کپڑے پہن، آج ان کی بیٹیاں ننگی۔ جملے تلخ لگے تو معاف کریں، لیکن نشتر جو لگاتا ہے دشمن نہیں ہوتا۔ بیٹیوں کو ننگی کر دیا، کوئی شرم بھی ہے؟ کم سے کم مسلمانیت کی تو غیرت کرو، مسلمان ہونے کا تو خیال کرو۔ یہ مولوی لوگ بیچارے دقیانوسیت کی بات کرتے ہیں، انہیں کیا خبر؟ میں نے کہا مولوی کا مطلب ہی تو نہیں سمجھا۔
مولوی کہتے ہیں مولا والے کو، لیکن لوگ حقیر سمجھتے ہیں نا، یہ 2 کوڑی کا مولوی کیا جانے. میں کہا مولوی جو جانتا ہے تو کبھی نہیں جان سکتا. تیرے کان میں اذان سے لے کر تیرے باپ کے نماز جنازہ تک جس مولوی کے احسانات ہو اس مولوی کو 2 کوڑی کا کہتے ہیں. مولوی کیا ہے؟ مولا والا، اللہ والا. مولوی بھی کہتے ہو اور حقارت کی نظر سے بھی دیکھتے ہو. مولوی کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ والا. ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں. اب جو اللہ والا ہوگا وہ کیا نہیں ہوگا، لیکن بات ہے صحیح مولوی کی کر رہا ہوں. ہاں مولوی کون ہوتا ہے؟ ہاں مولوی وہ ہوتا ہے جسے کوئی سچا شمس تبریز مل جاتا ہے. ہاں اگر کسی کے پاس شمس تبریز جیسا اللہ کا دوست نہیں ہے تو پھر وہ تو ایسی ٹامکٹوئیاں کرتا رہے گا. مجھے ان مولویوں سے کوئی بات نہیں کرنا جو حضور کی بھی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، اللہ کی بھی توہین کرتے ہیں. مجھے ان سے کوئی بات نہیں. میں تو ان مولویوں کو جانتا ہوں اور ان کو مولا والا مانتا ہوں جسے کوئی شمس تبریز جیسا مل گیا ہے نا. حضرت عارف رومی نے کہا تھا نا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. عرض یہ کرنے لگا تھا کہ آپ کہتے ہیں یہ دقیانوسین لوگ ہیں، ان کو کیا پتا. اللہ کے بندو سنو، مولوی جتنا جانتا ہے آپ نہیں جانتے، اور مولوی مولا کا فرمان تم تک پہنچاتا ہے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو بغیر دوپٹے کا کیا، اپنی بیٹیوں کو پتلے لباس دیے، یعنی بالفاظ دیگر ان کو ننگا کیا، اور حضور نے اپنی شہزادی کو. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ بڑا گندا جملہ کہتے ہیں. دیکھیں آپ بھی بولیں گے، میں بھی بولوں گا، مناظرہ ہوگا بھائی، تقریر نہیں ہوگی. میں مناظر آدمی نہیں، اتنی ہمت والا نہیں ہوں کہ میں مناظرہ کر سکوں. تو آپ تھوڑا چپ رہیں، میں اس کا سمجھتا ہوں. جگہ ختم ہو گئی ہے، کھڑے ہونے میں دقت ہے، گھنٹوں سے کھڑے ہو، لیکن کیا کریں، اب جو ہے وہ ہے، تھوڑی برداشت کر لو. یار حضور کے نام پہ برداشت نہ کرو گے تو کس کے نام پہ برداشت کرو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کوئی بولے گا؟ بولیے گا سبحان اللہ بولیے گا. ایک بار درود شریف پڑھیے گا. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر وکرمہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. لوگ کہتے ہیں مولانا مجھے میری بیٹی پر اتنا اعتماد ہے کہ میری بیٹی کو میں بغیر دوپٹے کا کر دوں، پتلے لباس میں کر دوں، باریک لباس میں کر دوں، اس کو چاہے میں موبائل دے دوں، اینڈرائیڈ فون دے دوں، اسمارٹ فون دے دوں، آئی فون کچھ بھی دے دوں، میری بٹیا تو بگڑنے والی نہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے، بات بیٹی پر اعتماد کی نہیں ہے، بیٹی کس کی معتمد نہیں ہوتی، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں نبی کی شہزادی سے بڑھ کر بھی کہیں تقویٰ ہے، نبی کی شہزادی سے بڑھ کر بھی کہیں پرہیزگاری ہے، نبی کی شہزادی سے بڑھ کر بھی کہیں اللہ اکبر آبرو کا تحفظ ہے. خدا کی عزت کی قسم، شہزادی رسول کا تقویٰ، پرہیزگاری، طہارت، عفت کیا شان ہے. جس کے حجرے میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آتے ہوں، نبی کی شہزادی ہے. جس کے حجرے میں صحابہ اجازت کے بغیر نہ آتے ہوں، وہ نبی کی شہزادی ہے. تعلیم امت کے لیے سیدہ زہرا کی حیا کا خیال کرتے ہوئے خود اللہ کے رسول جن کے حجرے میں اجازت لے کر تشریف لائیں، وہ سیدہ کائنات جس کے لیے حضور اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، جس کو تعظیم دیں، اس سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا ام الحسنین عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا خاتون جنت خاتون قیامت ملکہ فردوس بری فاطمۃ الزہرا کا انداز کیا تھا، انداز. اللہ اکبر. لکھنے والے لکھتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں، کتابوں کے اندر حوالے اور ثبوت موجود ہے کہ اللہ اکبر اس طرح حیا اور پاکیزگی نے انہوں نے اختیار کی کہ سیدہ کے سر پر جو چادر ڈالی جاتی تھی، سیدہ کے توجہ کریں بہنیں ہیں تو ان کی بھی توجہ، سیدہ کے سر پہ جو چادر ڈالی جاتی تھی، اس چادر کو مرد تو مرد، انسان تو انسان، کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے. اتنی حفاظت کیے میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے، اس
لاکھوں سلام